الحمد لله الذي أبلغ الأخلاق والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، فبأيهم اهتديتم اهتديتم. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و مولانا محمد مبارک صلاۃ و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے مجالس محرم کی آج 6ویں مجلس میں شرکت کی سعادتیں ہم اور آپ حاصل کر رہے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی محفلیں ہم سب کو عطا فرمائی ہیں. اسٹیج پر مجھ سے بھی زیادہ پڑھے لکھے علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور آپ بھی حاضری کی اور شرکت کی سعادتیں حاصل فرما رہے ہیں. یہ ہماری جماعت کی نشانی ہے، پہچان ہے کہ کیونکہ شریعت ہم ہی لوگ بتاتے ہیں نا. ہر جگہ پر لوگ اپنا ماحول پیش کرتے ہیں، لیکن علماء اپنے رسول کا ماحول پیش کرتے ہیں. مجھ سے زیادہ جانکار ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، مگر پھر بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ کہیں گے. کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کا ذکر جب تک کرتا ہے اس وقت وہ اعلیٰ رہتا ہے، تب تک وہ اعلیٰ رہتا ہے. یہ تعلیم ہم ہی لوگ دیتے ہیں اور آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. کئی سالوں سے اپنی ہی مسجد میں بولنا رہتا تھا، لیکن دوسرے علماء کو موقع ملے. میں نے اب کی بار کوشش کی، اور کیونکہ کئی سالوں سے ہمارے رضوان بھائی وغیرہ چاہتے تھے کہ میں ایک بار پھر آؤں، تو میں نے لبیک کہا اور آپ کی خدمت کا مجھے شرف حاصل ہوا. اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات
بنائے رکھنا. میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں. میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں. میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں. مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز ان سے مانگو. ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز ان سے مانگو. ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز ان سے مانگو. اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا. اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اللہ رب العزت نے اپنے بلیغ کلام میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالی صحابہ کرام سے راضی ہے اور صحابہ کرام اپنے اللہ سے راضی ہیں. ہم نیک عمل کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, یہ سوچ کر کہ اللہ ہم سے راضی ہے. مگر ہم کو پتہ نہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں. ہم کو معلوم نہیں ہماری نماز سے اللہ راضی ہے کہ نہیں. ہمیں معلوم نہیں ہماری زکوٰۃ سے اللہ راضی ہے کہ نہیں. ہمیں معلوم نہیں ہمارے نیک اعمال سے اللہ راضی ہے کہ نہیں. اور ہم عمل کرتے جاتے ہیں, یہ سوچتے جاتے ہیں کہ اللہ کام کرنا میرا کام ہے, عبادت کرنا میرا کام ہے, قبول کرنا تیرا کام ہے. لیکن صحابہ کرام کی زندگیوں پر, ان کی شان و شوکت پر ہم سب کی جان قربان. اللہ قرآن میں اعلان فرماتا ہے یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں, ان کے بارے میں ذرا برابر بھی تردد نہیں کرنا. میں نبی کے صحابہ سے راضی ہوں اور میرے نبی کے صحابہ مجھ خدا سے راضی ہیں. یعنی اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ ہر صحابی مجھ سے راضی ہے اور ہر صحابی سے میں خدا راضی ہوں. کوئی بھی صحابی ہو, ان صحابیوں کے بارے میں یہی عقیدہ ہمارا ہوگا, کیونکہ قرآن میں اللہ کا اعلان ہے کہ ہر صحابی خدا سے راضی ہے اور خدا ہر صحابی سے راضی ہے. ان صحابہ کرام میں صدیق اکبر کا مرتبہ بڑا اونچا, ان کے بعد فاروق اعظم کا مرتبہ بڑا اونچا, پھر ان کے بعد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہم کا مرتبہ بہت اونچا, پھر ان کے بعد علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بہت اونچا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی محبت ہمیں عطا فرمائی ہے, کیونکہ بنا صحابہ کے محبت کے ہم جنت میں نہیں جا سکتے. جس طرح صحابہ کی محبت کے بغیر ہم جنت نہیں جا سکتے, اسی طرح سے نبی کے اہل بیت کی محبت کے بغیر بھی ہم جنت نہیں جا سکتے ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے. جس طرح آسمان پر ستارے جھلملاتے ہیں, ان ستاروں کی طرح میرے صحابہ ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ, تم جس صحابی کی اقتدا کر لوگے ہدایت پا جاؤ گے. میرے ایک نبی کے کسی بھی صحابی کی پیروی کر لوگے تو ہدایت پا جاؤ گے, نجات پا جاؤ گے, منزل مقصود کو پا جاؤ گے, اللہ کی رضا پا جاؤ گے, اللہ تعالیٰ کی جنت پا جاؤ گے, اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے, ساحل نجات سے ہمکنار ہو جاؤ گے. یہ ہے صحابہ کرام جن کے حوالے سے اللہ کے نبی نے فرمایا. اور اہل بیت اطہار, نبی کے گھر والے یعنی امام حسن مجتبی, امام حسین پاک, علی شیر خدا, فاطمہ زہرا اور اہل بیت سکنا ازواج مطہرات, اہل بیت نسب, اہل بیت ولد, یہ جتنے ہیں اہل بیت اطہار, ان کے حوالے سے میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا
مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک۔ میرے اہل بیت اطہار کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات کو پہنچ گیا، اور جو سوار نہ ہوا ہلاک ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی تھی اللہ کے حکم سے کہ طوفان آنے والا ہے، اے میرے نبی حضرت نوح تیار کر لو کشتی کو۔ انہوں نے کشتی تیار کر لی، اور اللہ نے فرمایا اے میرے نوح جو آپ کی کشتی پر سوار ہو جائے گا میں اسے بچا لوں گا، آپ کی کشتی اور آپ کے توسط سے اس کی حفاظت ہو جائے گی، لیکن جو آپ کی کشتی پر سوار نہیں ہوگا وہ آپ کا سگا بیٹا بھی ہوگا وہ نہیں بچایا جائے گا، اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوا تھا اسے بچا لیا گیا تھا، جو نہیں سوار ہوا خاص حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں سوار ہوا تو وہ ڈبو دیا گیا تھا۔ نبی فرماتے ہیں اسی کشتی کی مثال میرے اہل بیت اطہار کی ہے، جو اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا وہ بچا لیا جائے گا، جو ان سے دشمنی کرے گا وہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ نعرے رسالت جیسے شہدائے کربلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مثال ستاروں سے دی اور اہل بیت کی مثال کشتی سے دی۔ آپ نے دیکھا ہوگا رات کے سناٹے میں جب جہاز چلتا ہے، کشتی چلتی ہے، تو جو ناخدا ہوتے ہیں ملاح وہ ستاروں سے اپنا سمت سفر طے کرتے ہیں، وہ ستاروں سے سمجھتے ہیں کہ کدھر ہمیں جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے۔ کشتی پہ سوار آپ کو کسی دوسری جانب سے بحر عرب سے بحر ہند سے حاجی علی آنا ہو رات کے سناٹے میں تو آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہوگی رات کے سناٹے میں، ایک تو کشتی پہ سوار ہونا ہوگا اور دوسرے ستاروں سے سمت سفر طے کرنا ہوگا۔ دونوں میں سے کسی ایک سے روگردانی کی تو ہلاک ہو جاؤ گے، ڈوب جاؤ گے۔ اگر کوئی یہ کہے نہیں میں حاجی علی جا رہا ہوں ایک دوسرے کنارے سے، یا کہیں بھی سمندر پار کر کے وہ جانا چاہتا ہے، اگر یہ کہے کہ نہیں میں صرف کشتی پر سوار ہوں گا مجھے ستاروں سے سمت سفر نہیں طے کرنا ہے، تو آپ مجھ سے زیادہ جانکار ہیں، دانش مند، عقل مند ہیں، سمجھ جائیں گے کہ وہ کشتی پر سوار ضرور ہوگا لیکن راستہ بھٹک جائے گا اور کس پتھر سے ٹکرا جائے، کہاں کرکاپ ہو جائے کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ کہاں چلا جائے گا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جب تک ستاروں سے سمت سفر طے نہیں کرے گا اپنی منزل کو نہیں پہنچ پائے گا، حاجی علی نہیں پہنچ پائے گا، اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائے گا، ساحل نجات سے ہمکنار نہیں ہو پائے گا۔ اچھا کوئی اور ہو جو کہے کہ میں ستاروں سے سمت سفر طے کروں گا لیکن کشتی پر سوار نہیں ہوں گا تو وہ بھی ڈوب جائے گا، جو ہی چھلانگ لگائے گا سمندر میں تھوڑا آگے پہنچے گا ڈوب جائے گا، بھنور کا شکار ہو جائے گا، آگے نہیں پڑھ پائے گا، حاجی علی نہیں پہنچ پائے گا، اپنی منزل کو نہیں پہنچ پائے گا۔ مطلب یہ کہ اپنی منزل کو پہنچنے کے لیے سمندر کے راستے سے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، ستاروں سے سمت سفر طے بھی کرنا ہوگا، کشتی میں سوار بھی ہونا ہوگا۔ نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے اور میرے اہل بیت اطہار کشتی کی طرح ہے۔ اگر تم جنت چاہتے ہو، اگر تم نجات چاہتے ہو، اگر تم اپنی منزل کو پہنچنا چاہتے ہو، ساحل نجات سے ہمکنار ہونا چاہتے ہو تو میرے صحابہ جو ستاروں کی طرح ہے ان سے بھی تمہیں محبت کرنا ہوگا، اور میرے گھر والے جو کشتی کی طرح ہے ان میں تمہیں سواری بھی کرنی ہوگی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت جیسے شہدائے کربلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کی بھی محبت عطا فرمائی، ان کی بھی محبت عطا فرمائی۔ ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں جنت میں ہم ہی جائیں گے کیونکہ ستاروں سے ہم نے چمک بھی لی ہے اور اہل بیت اطہار کا ہم نے سہارا بھی لیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی،
دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ وہ لوگ جو رافضی ہیں، جو شیعہ ہیں، وہ بھی منزل کو نہیں پہنچ سکتے کیونکہ صحابہ کا بغض ان کے سینے میں ہے، اور وہ لوگ جو خارجی ہیں اور وہ اہل بیت اطہار سے بغض رکھتے ہیں، وہ بھی نہیں پہنچیں گے جنت کو، وہ بھی نہیں پہنچیں گے نجات کو، کیونکہ دونوں کا سہارا لینا ضروری ہے۔ ہم اپنے نصیبے پہ ناز کریں کہ اللہ نے ہمیں سنی بریلوی بھی بنایا ہے، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ان تمام صحابہ کرام میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ وہ عثمان غنی جنہیں کامل الحیائی ولیقان کہا جاتا ہے، وہ عثمان غنی جنہیں کان حیا بولا جاتا ہے، وہ عثمان غنی جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا یہ لوگوں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی خلیل ہوتا ہے، اس دنیا میں میرا خلیل دیکھنا ہو تو میرے عثمان کو دیکھ لو۔ یہ لوگوں جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی خاص رفیق ہوگا، اگر میرا جنتی رفیق دیکھنا ہو تو میرے داماد عثمان غنی کو دیکھ لو۔ حضرت عثمان غنی میرے نبی نے ایک بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے فرمایا، ایک حضرت رقیہ کا، ان کے وصال کے بعد حضرت ام کلثوم کا۔ دنیا میں بڑے بڑے نبی آئے، انبیاء کرام کی اولادیں پیدا ہوئیں، اور انبیاء کرام نے اپنی اولادوں کی شادیاں بھی کی، نکاح بھی کیا، اپنا کسی کو داماد بھی بنایا۔ بڑے خوش نصیب وہ ہیں جن کو نبیوں نے اپنا داماد بنایا، اور بہت خوش نصیب وہ ہیں جن کو میرے نبی نے اپنا داماد بنایا۔ حضرت علی بھی داماد مصطفیٰ ہیں، حضرت عثمان غنی بھی داماد مصطفیٰ ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ حضرت علی کو نبی کی ایک بیٹی حاصل ہوئی، لیکن عثمان غنی کو ایک بعد دیگرے نبی کی 2 بیٹیاں حاصل ہوئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب ام کلثوم کا نکاح میرے نبی نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا تو خوش ہو کر فرمایا یہ لوگوں میری 2 بیٹیاں تھیں، یہ باقی اسے 4 بیٹیاں ہیں میرے مصطفیٰ کی، اگر میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی، یہ کے بعد دیگرے ایک کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ کے بعد دیگرے 40 بیٹیوں کو میں عثمان غنی کے حوالے کر دیتا، عثمان غنی کے نکاح میں عطا فرما دیتا۔ اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے کہ حضور نے اپنا 2 نور، کیونکہ میرے نبی کی اولاد نور ہے، میرے نبی نور والا نور، ان کی اولاد کو نور کہا جاتا ہے۔ ارے ہم کہاں یہ سبق بھول سکتے، اعلیٰ حضرت نے بار بار پڑھایا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اب جب میرے نبی نے 2 نور عطا فرما کر حضرت عثمان غنی کو ذو النورین بنا دیا تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ گنگنانے لگے، ان کی زبان پر ہم سارے سنی مسلمان گنگنانے لگے کہ نور کی سرکار سے پایا 2 شعلہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا، او مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ 15 سال پہلے میں آپ کی بارگاہ میں تقریر کے لیے آیا تھا، میں وہ ماحول اب کی بار آپ کا نہیں دیکھ رہا، وہ ماحول مجھے نہیں مل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ گاؤں چلے گئے ہوں جو 15 سال پہلے محفل میں بیٹھے تھے۔ بہر صورت چونکہ محرم کی تقریریں ہیں اور ہر عالم کی شان ہوتی ہے، ہمارے حضرت جہاں جاتے ہوں گے وہ چاہتے ہوں گے، جہاں بھی تقریر بولنے جاتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہوگی کہ جو میں بولتا ہوں لوگ سنیں، اس پر داد دیں، مجمع والے بھی داد دیں، اسٹیج والے بھی داد دیں۔ بے شک
کیوں؟ اس لیے کہ داد نہیں دیں گے تو لوگوں کو سمجھ میں بات نہیں آئے. یہ ہمارے علماء کرام ہیں، یہ کبھی کسی کو گراتے نہیں بلکہ اٹھاتے ہیں. عالم کی شان یہی ہے، حافظ کی شان یہی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھیں کہ بولنے والا چھوٹا ہے، یہ دیکھیں کہ جس کی بولی بولی جا رہی ہے وہ بہت بڑا ہے، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ بہت بڑا ہے، اور ان کے ذکر سے ہمیں کامیاب ہونا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ داد دی جاتی ہے کہ بولنے والا تھک نہ جائے، بولتا جائے اور اپنے رب کا ذکر سناتا جائے. سناتے رہو اور یہ کہتے رہو انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں. تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت شہداء کربلا، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، لبیک یا حسین. اللہ تعالیٰ قوت حیدری کا صدقہ عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کے حوالے سے میرے مصطفیٰ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے بڑا حیادار کسی کو دیکھنا ہے تو عثمان غنی کو دیکھ لے. میری امت میں سب سے بڑا حیا والا انسان عثمان غنی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت میں ان کے ساتھ ہیں. حضور انہیں لے کر کے احد پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں. بار نبوت کو کوئی برداشت کر سکتا ہے جب تک نبی نہ چاہیں؟ احد پہاڑ پر زلزلہ آ جاتا ہے، ہلنے لگتا ہے، احد پہاڑ کانپنے لگتا ہے. میرے نبی نے فرمایا اسبت احد ما علیکا الا نبی او صدیقون او شہیدان. اے احد پہاڑ ٹھہر جا، زلزلہ کیوں دے رہا ہے، کانپ کیوں رہا ہے، ہل کیوں رہا ہے؟ تجھ پر تو صرف ایک نبی سوار ہے، ایک صدیق سوار ہے اور 2 شہید سوار ہیں. یعنی سبق دے دیا میرے نبی نے، اشارہ دے دیا کہ میں نبی ہوں اور ابو بکر صدیق ہے اور عمر فاروق اعظم اور عثمان غنی وہ ہیں جنہیں شہادت کا جام پینے کا موقع ملے گا. اور تاریخ کہتی ہے عمر فاروق، کل آپ نے سنا بھی شہید کیا گیا حضرت عمر فاروق اعظم کو، اور حضرت عثمان غنی کو بھی شہید کیا گیا. حضرت عثمان غنی جانتے تھے کہ کائنات کا نظام ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، ہر چیز بدل سکتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کا قول نہیں بدل سکتا ہے. اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. عثمان غنی جان رہے تھے میرے نبی نے مجھ کو شہید کہا ہے تو میری موت شہادت پر ہی آئے گی، اس منصب پر فائز ہو کر کے آئے گی. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ان کی شہادت کی خبر اپنے حیات ظاہری میں میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی تھی، اور ان پر جتنی مصیبتیں آنے والی تھی اس کی بھی خبر میرے نبی نے عثمان غنی کو بھی دی تھی اور سارے صحابہ کو عطا فرمائی تھی. چنانچہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بہت مقدس صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور ہم سے جدا ہوئے. صحابہ کی یہ شان رہتی تھی کہ حضور جب جدا ہوتے تھے تو سارا کام چھوڑ کر حضور کو ڈھونڈا کرتے تھے کہ حضور سے مل لیں. ہر کام سے اہم کام ان کا یہ تھا کہ میرے نبی کی زیارت ہو جائے. سبحان اللہ، اللہ ان پر جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرماتے ہیں میرے نبی ہم سے جدا ہوئے، میں ان کے تلاش میں نکلا، پھر میرے نبی جس راستے سے گزرے تھے ان کے پسینے کی خوشبو کا احساس ہوا. صحابہ کرام جب حضور سے ملنا چاہتے کہ کہاں گئے حضور تو کسی سے پتہ نہیں پوچھتے تھے. ہمارے نبی جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے کی گلیاں گواہی دیتی تھی کہ اسی راستے سے میرے نبی گزرے ہیں، کیونکہ ان کے پسینے کی خوشبو سے گلیاں معطر ہو جایا کرتی تھی. اور جب تک خوشبو باقی رہتی صحابہ چلتے رہتے، اور جہاں خوشبو ختم ہو جاتی صحابہ ٹھہر جاتے، سمجھ جاتے کہ میرے نبی یہیں کہیں موجود ہوں گے. اگر آگے گئے ہوتے تو خوشبو آگے رہتی. اعلیٰ حضرت اس حدیث کا بھی ترجمہ کرتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل
महक जाती हैं गलियां वल्लाह, ये भी आला हज़रत का शेर है, भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्लाह, कैसे खुशबू में बसाए हैं तुम्हारे गेसू। हमारे नबी के जुल्फों से भी खुशबू आती, हमारे नबी के जिस्म अतहर से भी खुशबू आती। हजरत मूसा शरीफ फरमाते हैं, मैं चलता गया, जहाँ खुशबू खत्म हुई मैं ठहर गया, एक बागीचा था, उस जानी खुशबू का एहसास हुआ, मैं उसमें दाखिल हो गया, मेरे नबी वहां आराम फरमा रहे थे। हुजूर ने फरमाया दरवाजा बंद कर दो, अगर कोई आए दस्तक दे तो बगैर मेरी इजाजत के नहीं खोलना। चुनांचे चंद लम्हा के बाद किसी शख्स ने दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया, हुजूर ने फरमाया, अब हुजूर को तो सब खबर है ना कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, फरमाया जो आ रहा है उसके लिए, फरमाया मेरे नबी ने इफ्ताह लहू व बश्शिरहू बिल जन्नह, ए मेरे मूसा अशअरी दरवाजे पर जो आए हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, उनके लिए दरवाजा खोल दो और उन्हें जन्नत की बशारत सुना दो। फरमाते मैंने दरवाजा खोला तो आने वाले कोई और नहीं थे बल्कि नबियों के बाद सारे लोगों में सबसे बड़ा मर्तबा रखने वाले हजरत सिद्दीक अकबर थे। मैंने अर्ज किया कि हुजूर ने आपको जन्नत की बशारत अता की है। सिद्दीक अकबर खुश हो गए कि हुजूर ने जन्नत की बशारत अता की है। दरवाजा बंद कर दिया गया। चंद लम्हा के बाद फिर किसी ने दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया, हुजूर ने फरमाया इफ्ताह लहू व बश्शिरहू बिल जन्नह, ए लोगों, ए मेरे मूसा शरीफ दरवाजे पर जो आए हैं जाओ उनके लिए दरवाजा खोल दो और उन्हें भी जन्नत की बशारत अता कर दो। दरवाजा खोला गया तो आने वाले कोई और नहीं थे, नबियों के बाद सिद्दीक अकबर के बाद पूरी कायनात में सबसे बड़ा मर्तबा रखने वाले हजरत फारूक आजम थे। दरवाजा खोल कर अर्ज करते हैं मेरे नबी ने फारूक आजम आपको जन्नत की बशारत अता फरमाई है। कितने खुश नसीब थे वो सहाबा कि मेरे नबी दुनिया ही में जन्नत की बशारत अता कर रहे हैं। जिधर जिधर भी गए वह करम ही करते गए, जिधर जिधर भी गए वह करम ही करते गए, किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए, किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए। दरवाजा बंद कर दिया गया, फारूक आजम बारगाह नबी में हाजिर हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद दस्तक की आवाज आई, दरवाजा खटखटाया गया। नबी कायनात ने फरमाया ये मूसा शरीफ दरवाजे पर चले जाओ, इफ्ताह लहू व बश्शिरहू बिल जन्नह अला पलवा तुसीबहू, ए मूसा शरीफ जो तीसरी बार आए हुए हैं जाओ उन्हें भी उनके लिए दरवाजा खोल दो और उन्हें जन्नत की खुशखबरी इस बात पर सुना दो कि उन पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। हजरत मूसा शरीफ गए, दरवाजा खोलते हैं तो आने वाले कोई और नहीं थे बल्कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु थे। दरवाजा खोला और फरमाया कि हुजूर ने आपको जन्नत की बशारत अता की है, इस बात पर कि आपको आजमाइशों में मुब्तला किया जाएगा, आपको परवाई शहीद कर देंगे। तो हजरत उस्मान गनी ने अर्ज किया अल्लाहुल मुस्तआन, उस वक्त अल्लाह मेरी मदद फरमाएगा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु वो हैं जिन्हें दुनिया में अल्लाह ताला ने जन्नत की बशारत अता फरमाई। बिरादरान इस्लाम, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर करते और हजरत रसूल गिरामी वक़ार हजरत उस्मान गनी का लिहाज फरमाया करते थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि एक मरतबा हुजूर आराम फरमा रहे थे अपने हुजरे पाक में, सिद्दीक़ अकबर आए, दस्तक दी, पूछा कौन? कहा सिद्दीक। आप आराम कर रहे थे और रान से कपड़ा हटा हुआ था, बदस्तूर लेटे रहे, सिद्दीक अकबर को बुला लिया, वो हाजिर खिदमत हो गए। फिर फारूक आजम आए, कहा कौन? कहा फारूक आजम। आप बदस्तूर लेटे रहे, रान से कपड़ा हटा हुआ था मगर आपने दुरुस्त नहीं किया, फारूक आजम को बुला लिया। फिर कुछ देर के बाद उस्मान गनी आए, पूछा कौन? कहा मैं उस्मान ज़ुन्नूरैन, मेरे नबी ठहरे रहे, बैठ जाते हैं, कपड़ा दुरुस्त करते हैं, फिर फरमाते उस्मान आ जाओ। हजरत उस्मान आए, खिदमत की चले गए, फारूक आजम ने खिदमत की चले गए, सिद्दीक़ अकबर ने खिदमत की चले गए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने बाद में पूछा
کہ یا رسول اللہ میرے ابو جان آئے، بدستور آپ لیٹے رہے، حضرت فاروق اعظم آئے، بدستور آپ لیٹے رہے، لیکن حضرت عثمان غنی آئے تب تک آنے کی آپ نے اجازت نہیں دی جب تک آپ بیٹھ نہیں گئے، آپ نے کپڑا درست نہیں کیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا میری عائشہ کیا میں اس عثمان سے حیا نہ کروں جس عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اسی لیے عثمان غنی کو کان حیا کہتے ہیں، کامل الحیاء والایقان بولا جاتا ہے، کامل حیا والے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اسلام پر بڑا احسان کیا۔ جب میرے نبی نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے لیے زمین خریدنی ہے، کون ہے جو چندہ دے گا؟ تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کسی سے لینے کی ضرورت نہیں، عثمان کا مال و زر حاضر ہے آپ کے قدموں پر، راہ خدا میں جتنے پیسوں کی ضرورت ہے مسجد نبوی کے لیے عثمان اپنا مال قربان کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی مرضی سے اپنے لیے جب خرچ کرتے تھے تو معمولی خرچ کرتے تھے، کہتے تھے کہیں فضول خرچی نہ ہو جائے، اور جب میرے نبی کا نام آ جاتا تھا اتنا خرچ کرتے تھے، اتنا خرچ کرتے تھے کہ دنیا حیران ہو جایا کرتی تھی۔ ایک شخص بارگاہ رسول میں حاضر ہوا، عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت ضرورت ہے درہم و دینار کی، مال و زر کی، میں بہت تنگ دست ہوں اور بڑا کام درپیش ہو گیا، میرے نبی آپ عطا فرما دیں کچھ۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ میرے عثمان سے کہہ دینا میرا نام لوگے، میرا عثمان تمہیں عطا فرما دے گا۔ وہ گئے، جب گئے تو دروازے سے باہر اندر کی آواز آئی کہ حضرت عثمان غنی اپنے ایک غلام کو اس بات پر ڈانٹ رہے تھے کہ دال میں نمک تم نے زیادہ ڈال دیا، اگر کم ڈالتے تو کل کو نمک وہ کام آ جاتا۔ الٹی قدم واپس آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عطا فرما دیں۔ میرے عثمان کی بارگاہ میں گئے، کہاں گیا تھا، مدعا پیش کر دیا، کہا جاؤ۔ پھر یہ آئے، دوسرے دن جب آئے تو عثمان غنی اپنے غلام کو اس بات پر ڈانٹ رہے تھے کہ اس نے اپنے چراغ کی بتی کی لو کو بڑھا دیا تھا، فرمایا اگر بتی کی لو کم ہوتی تو تیل کم جلتا، کل کو کم آ جاتا۔ انہوں نے سوچا جو تھوڑا تیل جل جانے پر اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہوں، جو نمک زیادہ دال میں پڑ جائے کل کو کام آ جائے اس لیے نہ ڈالو ڈانٹ رہے ہوں، وہ مجھ کو کیا دے سکتے ہیں، وہ مجھے مالا مال کیسے کر سکتے؟ واپس آ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا گئے تھے، کہاں گیا تھا، مگر ایسی بات دیکھی تو میں واپس چلا آیا، مجھ کو کیا دیں گے جب تھوڑا تیل جل جانے پر اوپر ہم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جاؤ عثمان غنی سے مانگو، میرا نام بتا دو، میرے عثمان کو تم نہیں جانتے ہو۔ عثمان غنی کی بارگاہ میں تیسری بار جب حاضر ہوئے، حضرت عثمان غنی کو سلام عرض کیا اور عرض کیا میرے مصطفیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے میرے آقا نے؟ تاکہ تم میری حاجت پوری کرنے کے لیے مجھے مال و زر سے نواز دو۔ حضرت عثمان غنی جب نبی کا نام سنتے ہیں مچل جاتے، میرے آقا نے بھیجا ہے، میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے، میرے داتا نے بھیجا ہے، میرے مولا نے بھیجا ہے۔ پکڑ لیا اس صحابی کو اور پکڑنے کے بعد خزانے میں لے کر آئے، کہا یہ دیکھو عثمان کا خزانہ ہے، میں دیکھنے نہیں جاؤں گا، جتنا چاہو تم اٹھا لے جاؤ، اپنی جھولیاں بھر لو، لے کر چلے جاؤ۔ وہ جھولیاں بھرتا جاتا تھا، سوچتا جاتا تھا۔ ایک دن آیا نمک زیادہ پڑنے پہ ڈانٹ رہے تھے، ایک دن آیا تو تیل زیادہ جل جانے پہ ڈانٹ رہے تھے، آج مجھ کو حوالہ دے دیا، مجھ کو خزانہ دے دیا، جو چاہو لے کر جاؤ۔ آخر اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ پہلے تو ڈانٹ رہے تھے، آج میں آ گیا ہوں، نبی کا نام لیتا ہوں تو مجھے دیتے جا رہے ہیں، دیکھنے بھی نہیں آ رہے ہیں۔ عثمان غنی روشن ضمیر ہے، سمجھ گئے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے۔ فرمایا اے اللہ کے نبی کے صحابی، 2 مرتبہ تم آئے، تیل زیادہ جلا، میں نے فضول خرچی سمجھی کیونکہ میری ذات پر خرچ ہوا تھا، نمک زیادہ چڑھا تو میں نے فضول خرچی سمجھی کیونکہ میری ذات پر خرچ ہوا تھا، لیکن آج تم کو میرے نبی نے بھیجا ہے، یہ میرا جو کچھ ہے میرے مصطفیٰ کا ہے، میرے نبی پر میرے مال بھی قربان، میرے ماں باپ بھی قربان، میری جان بھی قربان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جیسے شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو، حدیثیں سمجھ میں آنے لگیں گی۔ کروں تیرے نام پہ
جا فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضرت عثمان غنی ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے تھے اور لبیک کہتے تھے اور اس طاق میں لگے رہتے تھے کہ میرے نبی کو کب کیا ضرورت ہو جائے عثمان بارگاہ نبی میں سامان لے کر حاضر ہو جائے. چنانچہ جیش اسرا کے موقع پر جب جنگ تبوک کے موقع پر چونکہ مسلمان قحط سالی کا شکار ہو گئے تھے, قحط سالی سے پریشان تھے, تنگ دست ہو گئے تھے, کھانے پینے کی چیز نہیں تھی, لوگ پتے کھایا کرتے تھے. اب اسلام کی راہ میں جہاد کرنا ہے, مال و زر کی بھی ضرورت ہے, کھانے پینے کی بھی چیز کی ضرورت ہے, جانوروں کی بھی ضرورت ہے, سامان حرب و زر کی بھی ضرورت ہے, تلواروں تیروں کمان کی بھی ضرورت ہے. کھانے کی چیز مہیا نہیں تو تیروں کمان کہاں سے آئیں گے؟ آپ نے صحابہ کو اکٹھا فرمایا اور ارشاد فرمایا کون ہے اللہ کی راہ میں جو چندہ دے, کون ہے جو اسلام کی راہ میں اپنا مال و زر قربان کرے, پیش کرے. حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے, عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عثمان غنی راہ خدا میں آپ کی محبت میں 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے پیش کرتا ہوں. ایک مرغا ہم لوگ اگر مدرسے مسجد میں دینا چاہیں نا تو حالت دیگر کیوں ہونے لگتی ہے, 200 روپیہ کا مرغا چلا جائے گا. ہمارے قریش بھائی روزانہ پکارتے رہتے ہیں, یہ مجلس منعقد ہوتی ہے آپ کے لیے, محبوبان خدا کی محبت میں لاؤ چندہ دو. تو دیکھو بڑی مشکل سے کچھ لوگ لے کر آتے ہیں, وہ بڑی محنتیں کرتے ہیں, لیکن آج میں چندہ نہیں کرنے جا رہا ہوں, ذہن دے رہا ہوں. پرسوں انشاءاللہ جب چندہ ہوگا تو آپ لوگ ضرور آگے آئیے گا اور جو بھی دینا ہو ہمارے قریش بھائی کو دیتے رہیے گا. یہ چندہ کرنے, چندہ لینے اور دینے کی ادا نئی نہیں ہے, یہ ریت نہیں ہے, بہت پرانی ہے. میرے نبی نے فرمایا کون چندہ دے گا؟ عثمان غنی کھڑے ہو گئے, عرض کرتے 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے دیتا ہوں. ایک ایک اونٹ کی بڑی قیمت ہوتی ہے. آپ نے قبول فرمایا. پھر کھڑے ہو گئے, کون ہے جو اور دیتا ہے؟ عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے, 200 اونٹ ماں ساز و سامان کے دیتا ہوں. آپ خوش ہو گئے, پھر کھڑے ہو گئے, کون ہے جو چندہ دیتا ہے؟ 300 اونٹ ماں ساز و سامان کے دے رہا ہوں. میرے نبی خوش ہو گئے. ایک روایت کہتی ہے ایک بات دیگر ہے, عثمان غنی کھڑے ہوتے گئے, اعلان کرتے رہے, یہاں تک کہ انہوں نے اس موقع پر عرض کیا یا رسول اللہ 1000 اونٹ ماں ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد 1000 دینار بھی آپ لے کر آئے تھے. درہم ہوتا ہے چاندی کا سکہ اور دینار ہوتا ہے سونے کا سکہ. 1000 سونے کا سکہ, چاندی کی انگوٹھی مدرسہ اور مسجد میں دینا ہو تو اگر ہمارا دل کہے بھی تو ہمارے گھر کے بہت سارے لوگوں کی روح کام جاتی ہے. ارے انگوٹھی کام آتی ہے, آج کل سونا چاندی کا دام بڑھ رہا ہے, بیچیں گے بڑا پیسہ آ جائے گا کہ نہیں. حضرت عثمان غنی نے 1000 دینار دے دیا. حدیث پاک میں آتا ہے میرے مصطفیٰ نے 1000 اونٹ کو بھی قبول کیا, ساز و سامان کو بھی قبول کیا اور درہم اور دینار کو پلٹتے جاتے تھے, کہتے جاتے تھے آج کے بعد عثمان غنی کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. یعنی کوئی ایسا عمل کریں گے ہی نہیں جو انہیں نقصان پہنچائے. یا یہ مطلب ہے کہ عثمان غنی اگر نفل اور مستحب کام کرے بھی نہ تو ان کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے. آج اللہ بھی ان سے راضی ہے, رسول اللہ بھی ان سے راضی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ایسے شہدائے کربلا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں بھی مجھے حاضری دینی تھی, لیکن میں چاہتا ہوں جستا جستا کہ ان کی بارگاہ میں بھی پہنچ کر ان کا شرف حاصل کر لیا جائے. آخری بات ہے کہ بیر روما کا نام آپ نے سنا ہے. بیر روما کو بیر عثمان بھی کہا جاتا ہے. جب مدینہ شریف میں مکہ سے ہجرت کر کے صحابہ کرام آئے تو پانی کی قلت تھی. ایک میٹھا کنواں تھا جو میلوں دور تھا, یہودی کا تھا. اسی کنویں کا پانی میٹھا تھا لیکن وہ پیسہ دے کر بیچتا تھا. بغیر پیسے کے, بغیر قیمت کے ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا تھا. تنگ دستی کا شکار تھے صحابہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 12,000 درم دے کر کے آدھا کنواں خرید لیا. آدھا کنواں خریدنے کا مطلب ہے کہ ایک دن کنواں تمہارا رہے گا, ایک دن میرا رہے گا. صحابہ کرام کو عام اجازت ہو گئی کہ اس کنویں سے پانی آپ ایک دن پیو. صحابہ پیتے بھی تھے اور دوسرے دن کا پانی بھر کر لاتے بھی, کیونکہ ایک دن کے لیے کنواں چاہے جتنا پانی نکالو. یہودی نے سوچا کہ اب خاطر خواہ آمدنی نہیں ہو رہی ہے, سب تو پانی بھر کر لے ہی جا رہے ہیں, تو اس نے
بلا کر کے 8,000 درہم اور لے کر کے عثمان غنی کو پورا کنواں عطا کر دیا، پیش کر دیا تھا۔ عثمان غنی نے پورا بیر روما خرید کر کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا، اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ مسلمان پانی اس سے پیتے تھے، لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے، جس عثمان غنی نے مسلمانوں کی پیاس بجھانے کے لیے بیر روما کو خرید کر کے وقف کر دیا تھا، 40 دنوں تک آپ پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ 12 سالوں تک آپ مسلمانوں کے بادشاہ، مسلمانوں کے امیر رہے، امیر المومنین رہے۔ 6 سالوں میں کوئی بھی آپ کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کر پایا، لیکن چند حکمرانوں اور چند گورنروں کی وجہ سے، ان کی غلطی کی وجہ سے شکایتیں ہوئیں۔ پھر یہ لمبی تفصیل ہے، اس تفصیل میں جانے کا موقع ہی نہیں ہے، اور اگر چاہیں آپ میری تقریر یا علماء کی تقریر کے ذریعے سے یوٹیوب وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں محنتیں کی، اور ان کے دورہ خلافت میں بہت سارے حصے کائنات کے، دنیا کے اسلامی حکومت میں آئے۔ بڑا احسان عثمان غنی نے کیا تھا، لیکن بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ 40 دنوں تک پانی کھانا آپ پر بند کیا گیا تھا۔ 40 دنوں تک جس عثمان غنی نے لوگوں کی پیاس بجھانے کے لیے پورا کنواں خرید دیا تھا، آج ان پر پانی بند ہے۔ محاصرہ کر لیا تھا بلوائیوں نے۔ المختصر حضرت علی شیر خدا کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ بلوائی شہید کر دیں گے عثمان غنی کو، تو آپ نے اپنے بیٹے امام حسن کو اور اپنے بیٹے امام حسین کو حکم دیا کہ جاؤ دروازے پہ کھڑے رہنا اور عثمان غنی کو کوئی گزند پہنچنے نہ دینا۔ اور حضرت زبیر نے بھی اپنے بیٹے کو بھیجا، حضرت طلحہ نے بھی بھیجا۔ بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام اہل ایمان پہرا دے رہے تھے کہ عثمان غنی کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے، لیکن بلوائی پیچھے سے کسی گھر کے سہارے سے اندر داخل ہو جاتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیتے ہیں۔ آپ اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کے جسم اطہر کا پہلا خون کا قطرہ جب گرتا ہے تو قرآن پاک کے پہلے پارہ کے آخری صفحہ کی اس آیت کریمہ پر گرتا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ شہید ہو جاتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حضرت علی کو جب آپ کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو وہ برہم ہو جاتے ہیں، بھاگے بھاگے آتے ہیں، اور آپ نے اپنے بیٹے امام حسن کو تماچا مارا، اپنے بیٹے امام حسین کو گھوسا مارا، اور فرمایا کیف قتل امیر المومنین وانتم علی الباب۔ جب تم لوگ دروازے پر تھے تو امیر المومنین کو کیسے قتل کر دیا گیا؟ جب تم لوگ دروازے پہ موجود تھے تو امیر المومنین کو شہید کیسے کر دیا گیا؟ حضرت امام حسن اور حسین نے جواب دیا، میرے آقا، میرے والد ماجد، ہم لوگ تو پہرا دے رہے تھے، لیکن بلوائی پیچھے سے گھس کر کے ان لوگوں نے، ان ظالموں نے حضرت امیر المومنین کو شہید کر دیا ہے۔ برادران اسلام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بہت سارے احسانات ہم پر ہیں، ان احسانوں کو ہم بھول نہیں سکتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام اور مسلمانوں کے تئیں بڑا احسان کیا ہے، ہم ان کو بھی نہیں بھول سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن جستا جستا بیچ میں کبھی میں حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کروں گا۔ ایک آخری بات پیش کر دوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو برا بھلا کہتے ہیں وہ برے ہیں، امیر معاویہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ کسی صحابی کو برا کہنے والا خود برا ہے، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ ارے جس امیر معاویہ کے حوالے سے میرے نبی نے فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واجعل بہنا واجعل ہادیا بہنا، اے اللہ میرے امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے، یعنی ہدایت والا بھی بنا دے، ہدایت دینے والا بھی بنا دے، اور اس کے ذریعہ سے لوگوں کو ہدایت عطا کر دے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے جب میرے نبی نے ان کو مہدی کہہ دیا، ان کو ہادی کہہ دیا، لوگ لاکھ برا کہے، میرا امیر معاویہ برا ہو ہی نہیں سکتا ہے، جس کو اچھا میرے نبی نے کہہ دیا۔ نعرہ رسالت، جلسہ شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور امیر معاویہ پر حضور کو اتنا بھروسہ، ہر ایک کو اپنا کاتب نہیں بنایا جاتا۔ کاتب اپنے خط لکھنے کا، رازدار اور رائٹر سب کو نہیں بنایا جاتا، اپنے رخ لکھنے کا ہر ایک کو رائٹر نہیں بنایا جاتا، جس پر بھروسہ اس پر اس کو بنایا جاتا ہے۔ امیر معاویہ کی عظمت پر ہم سب کی جان قربان، اللہ کے نبی نے اپنا کاتب امیر معاویہ کو بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کا فیضان عطا فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین، استغفر اللہ۔